क्या मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा? ये एक हकीकत है या अफसाना है और कौन इसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है? मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क़याम की जो मुहिम चल रही है, आज के गोरखधंधा में इसके ऊपर मुफस्सल बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क़याम के हवाले से। बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर कश्मीरी नज़ार बेडफोर्ड से जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं मोहम्मद यासीन, उन्होंने 2 हफ़्ते कबल पार्लियामेंट के एक कमेटी रूम के अंदर 20 ब्रिटिश मेंबरान पार्लियामेंटेरियन की मौजूदगी में इस बात को सामने लाया कि हम हुकूमत पाकिस्तान से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो कश्मीरी 10 लाख से ज़ायद बरतानिया में मुकीम हैं, जिनकी कुल आबादी जो है वो तकरीबन 40 लाख है, इस मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो मुतालबा है, इसको हतमी शक्ल दी जाए। ये बात सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी तेज़ी के साथ फैली, चूँकि इसके साथ 5 मिलियन लोगों के जो मफादात हैं वो जुड़े थे, जो कश्मीरी हैं। फिर आप देखें, इसमें मंगला है, दीना है, जेलम है, दीगर जगह हैं जहाँ के लोग अगर मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर एयरपोर्ट बन जाए तो उससे वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मगर इसमें बेशुमार चीज़ें हैं, इस बात को बड़ा मुफस्सल सुनिएगा। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ये चीज़ हो गई तो ये इसके ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसने भी रद्द-ए-अमल दिया। सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तशहीर की गई इसकी, और इस बात की तरफ इशारा दिया गया कि अब यकीनन मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब इस्लामाबाद के अंदर एयरपोर्ट मौजूद है, जिसका काम भी अभी तक 30% बाकी रहता है, अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुआ। सियालकोट के अंदर एयरपोर्ट है, पेशावर में है, उसके बाद लाहौर और कराची, हर जगह के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ख़ुद एयरपोर्ट बना के क्यों जो है वो इस्लामाबाद के एयरपोर्ट को जो है वो कमज़ोर करेगी? जब इस्लामाबाद का एयरपोर्ट भी अभी तक 100% मुकम्मल नहीं है तो मीरपुर के अंदर कैसे बनेगा? अब आते हैं इस तरफ। 2014 और 2015 में जब आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उस हुकूमत में वज़ीर आज़म थे चौधरी अब्दुल मजीद साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया उस वक्त, और उस इक़दाम के मुताबिक उन्होंने सबसे पहले जगह एलोकेट की मीरपुर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की असूल के लिए। जब जगह एलोकेट हो गई तो उस दौरानिए में उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो थे, उन्होंने दौरा किया मुज़फ़्फ़राबाद का। उस दौरे के अंदर बर्जिस ताहिर जो थे वो वज़ीर उमूर कश्मीर थे। उसमें नवाज शरीफ साहब के साथ साथ आज़ाद कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी थी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ वो वहाँ पे बैठी थी। उनकी बातों के मुताबिक उस मुलाकात के अहवाल को सामने रखते हुए वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने कहा कि सिविल एविएशन ने दौरा कर लिया। सिविल एविएशन ने कह दिया कि मीरपुर के अंदर आज़ाद कश्मीर में यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बन सकता है, और उसके लिए मैंने जगह भी मुख्तस कर दी है। जिस पर नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद साहब को डांटा और कहा कि जब इस्लामाबाद के अंदर एयरपोर्ट मौजूद है, नया एयरपोर्ट हमने बना लिया, तो फिर मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर एयरपोर्ट बना के क्या हम अपना ही नुकसान कर दें? फिर उन्होंने मुसाफत बताई कि ठीक है, मुज़फ़्फ़राबाद के लोग थोड़ी ताहीर से पहुंचते हैं, मीरपुर के लोग और बाकी दीना जेलम के लोगों के लिए तो बड़ी आसानी है, और उनके पास सियालकोट जैसे एयरपोर्ट की मौजूदगी में यहाँ पे एयरपोर्ट बनाना जो है वो वक्त का और पैसे का ज़िया होगा। फिर ये भी सवाल है कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ये बात सामने आई कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कि डिस्प्यूट एरिया है वहाँ एयरपोर्ट बनेगा, तो भारत इसके ऊपर चीखा और चिल्लाया। मगर भारत ने तो खुद डिस्प्यूट एरिया मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रखा है। फिर जब मंगला डैम बना था तो तब भी आलमी अदालत के अंदर जो है वो वर्ल्ड बैंक के साथ भारत चला गया था कि यहाँ पे मंगला डैम नहीं बनना चाहिए, डिस्प्यूट एरिया, मगर उसके बावजूद मंगला डैम बन गया और आज तक वो कायम और दायम है। ताहम भारत किसी तरह से इसके अंदर रुकावट नहीं डाल सकता। लेकिन फिर भी ये सवाल ये है कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत जब इतने एयरपोर्ट्स मौजूद हैं तो उसके बावजूद मीरपुर के अंदर वो एयरपोर्ट क्यों बनाएंगे? इस क्यों का जवाब मैं आपको बड़ा मुफस्सल दूंगा। अब कहा गया कि एक नई फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी और कमर्शियल फ़्लाइट्स के हवाले से लेके
کہ سیکیورٹی کیسے پرووائڈ کی جا سکتی ہے, کس طرح کے لوازمات ہوں گے, جس کے اوپر وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب نے بھی کہا کہ 100 بائی ایئر کلومیٹر جو ریڈیس ہوتا ہے اس کے اندر دوسرا ایئرپورٹ نہیں بن سکتا. وہ اللاجیکلی بات تھی ان کی, اس میں کوئی لاجک نہیں تھی. تاہم اس میں یہ بات ضرور نظر آتی ہے کہ اس کے اندر کچھ ہیلے اور بہانے موجود ہیں. اب جب فیزیبلٹی رپورٹ بن جائے گی اور فیزیبلٹی رپورٹ بننے کے بعد یہ تاثر قائم ہو جائے گا, اور آزاد کشمیر کے سیاستدان جو بالخصوص میرپور ڈویژن سے یا میرپور کے اندر سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کوئی بھی ہو, وہ اس بات کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کیش کروائیں گے کہ دیکھیے یہ بات انٹرنیشنل سطح کے اوپر گئی. برٹش پارلیمنٹ کے اندر ایک ایم پی نے جو ہے اس معاملے کو اٹھایا, پاکستان کی وفاقی حکومت نے اس کے اوپر رد عمل دیا. اب فیزیبلٹی رپورٹ بنانے کا اشتہار آ گیا, کہا گیا اب فیزیبلٹی رپورٹ بن کے یہ تاثر دیا جائے گا جی کہ فیزیبلٹی رپورٹ کے مطابق سول ایویشن کے مطابق یہاں جگہ بھی ہے اور ایئرپورٹ بن سکتا ہے. جو ہی یہ بات سامنے آئے گی تو میرپور کے اندر جہاں ایئرپورٹ بنے گا وہاں آس پاس میں جو جگہ ہیں ان کی ویلیو بڑھ جائے گی, لینڈ مافیا آئے گا, جگہیں بیچی جائیں گی اور اس سے ایک کاروبار کیا جائے گا. مگر ایئرپورٹ بنے گا یا نہیں بنے گا اس کے اوپر میں مزید آپ سے بات کرتے ہوئے آپ کو سمجھانے اور بتانے کی کوشش کروں گا. اب آپ دیکھیے کہ جہاں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا وہیں پہ ایک ریالٹی دیکھ لیتے ہیں کہ جو ایئرپورٹ کی کمپین شروع کی گئی 2014 سے 2015 کے دورانیے میں نے بھی اس وقت اس کے اوپر ایپیسوڈ کیے. انگلینڈ کے اندر میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ کافی شہروں کے اندر اس چیز کو وجہ بنا کے جو ہے وہ نہ صرف سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے بلکہ مختلف جگہوں کے اوپر سیمینار اور تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور تقاریر کر کے اس کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے. اور مجھے یہ ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے مترادف ہے, جبکہ حقیقت کا اس کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. بجاج گروپ ہے, نیازی ایکسپریس ہے, بڑی مشہور ہے اور اس کے اندر جو سیٹیں ہیں, جو حالات ہیں, جو لوازمات ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اندر سیٹس لگائی جاتی ہیں. اس نیازی ایکسپریس نے اور ان کے مالکان نے جب آزاد کشمیر کے اندر بس سروس, کوچ سروس شروع کرنے کی کوشش کی تو آزاد کشمیر کے جو اڈا کے مالکان تھے اور جو ٹرانسپورٹ کے مالکان تھے اور جو اس نظام کو دیکھتے تھے, انہوں نے اس بات کی مخالفت کی کہ نیازی ایکسپریس بھلے کتنی ہی اچھی ہے اس کو آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ نہیں چلنا چاہیے. پھر اگر آپ دیکھیں کہ اسلام آباد کا ایئرپورٹ میں پھر سے ریپیٹ کروں گا کہ اگر وہ ابھی تک 100% مکمل نہیں ہوا تو نئی فیزیبلٹی رپورٹ بن جائے, سول ایویشن کہہ دے کہ بن سکتا ہے, حکومت آزاد کشمیر جگہ مختص کر دے, اس کے باوجود کسی بھی صورت پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ایئرپورٹ نہیں بنائے گی. اور اس میں ذرائع کے مطابق جو مجھے بات پتہ چلی ہے کہ اگر ایئرپورٹ بنا بھی تو وہ میرپور میں نہیں بنے گا, اس کے لیے شاید جہلم جو ہے اس کا انتخاب کیا جائے اور اس کے اندر جو کمرشل فلائٹس ہیں اور جو باقی چیزیں ہیں ان کو ترجیح جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. اب آزاد کشمیر کے اندر ایئرپورٹ میری انفارمیشن کے مطابق, معلومات کے مطابق نہیں بنے گا. یہ صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بات چیت کی جا رہی ہے. اور اب ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک عام سا شخص کسی ڈی سی کے پاس گیا اور اس نے کہا ڈی سی صاحب, اس نے درخواست دی کہ مجھے توپ کا لائسنس چاہیے. تو ڈی سی صاحب نے جب وہ درخواست دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس حاضر کرو کہ یہ کون ہوتا ہے کہ توپ کا لائسنس مانگ لے, اور توپ کا لائسنس میں کیسے اس کو دے دوں, یہ کس کو مارنا چاہتا ہے, یہ کس کا تحفظ کرنا چاہتا ہے, یہ کس کے دفاع کے لیے یہ چیز مانگ رہا ہے. تو جب وہ شخص گیا تو اس سے ڈی سی صاحب نے پوچھا تو اس نے کہا ہاں مجھے توپ کا لائسنس چاہیے اور میں نے اس کے اصول کے لیے آپ کو درخواست دی ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ ہم تو, ڈی سی صاحب نے کہا کہ ہم تو توپ کا لائسنس نہیں آپ کو دے سکتے. اس پر اس شخص نے کہا کہ یہی وجہ ہے اور یہ مجھے بھی علم ہے کہ آپ مجھے توپ کا لائسنس نہیں دے سکتے, لیکن جب میں آپ سے توپ کا لائسنس مانگنے کی درخواست کروں گا تو شاید مجھے کم از کم آپ ایک پسٹل کی جو ہے وہ منظوری دے دیں گے. تو یہ اسی واقعے کے مصداق آزاد کشمیر کے عوام, چاہے وہ ممبران برٹش پارلیمنٹ ہوں, چاہے عام عوام ہوں, چاہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں, چاہے سیاستدان ہوں, وہ حکومت پاکستان سے توپ کا لائسنس کے مصداق وہ مانگ رہے ہیں. تو انہیں لگتا ہے کہ شاید پسٹل مل جائے. تو اس کی واضح مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ان سے ایئرپورٹ مانگیں گے تو شاید یہ ہو کہ مری تک ٹرین پہنچ چکی ہے تو آگے مظفر آباد بھی ٹرین چلی جائے. میرپور آزاد کشمیر کے اندر ایئرپورٹ کے بجائے منگلا سے پار شاید آپ کو ٹرین مل جائے اور بمبر تک اس کا سفر ہو جائے. تو جب آپ جہاز مانگیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو ایک کار مل جائے, اور جب آپ ایئرپورٹ مانگیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ اس خطے کے اندر ٹرین جو ہیں
اس کا لنک بنا دیا جائے. تو یہ صورتحال جو ہے اس کو اگر دیکھیں تو پھر آپ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی دیکھیں, پھر جو میں نے آپ کو فیزیبلٹی سمیت نیازی ایکسپریس کے واقعات بتائے ہیں, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو اس وقت کمپین جاری ہے, میں ان تمام چیزوں کو جوڑ کے یہ بات سختی سے کہہ سکتا ہوں کہ میرپور آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کی وفاقی حکومت اور دیگر ادارے کسی بھی صورت جو ہے وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام عمل میں نہیں لائیں گے. یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جگہ نہیں ہے, یہاں یہ بھی ایشو نہیں ہے کہ بھارت اس کے اوپر کچھ کرے گا, کچھ نہیں کر سکتا. یہاں یہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ یہاں سیکیورٹی رسک ہے, چونکہ بارڈرز تو بڑے دور دور تک لگتے ہیں. سمانی کا بارڈر ہے, پھر آگے نکیال ہے, پھر آگے چھم جوڑیاں ہیں, تو اس طرح کے نقصانات بھی نہیں ہو سکتے. مگر اس کے باوجود پاکستان کی وفاقی حکومت اتنے زیادہ ایئرپورٹس ہونے کے باوجود کسی بھی صورت میرپور کے اندر آزاد کشمیر میں ایئرپورٹ نہیں بنائیں گے. تو لہٰذا یہ جو سادہ لوگ ہیں, یہ جو اس کے اوپر اتنے خوش ہوئے ہیں, اور جن لوگوں نے انگلینڈ کے اندر برٹش پارلیمنٹ کے کمیٹی روم میں بیٹھ کے 20 MPs کے ساتھ جو چیزیں کی ہیں, انہیں بھی اس بات کا ادراک اور علم ہے سختی کے ساتھ کہ یہ بات ہوگی نہیں, لیکن کم از کم ہم جب ایئرپورٹ مانگیں گے تو ہمیں کوئی ٹرین اور یہ چیزیں مل جائیں گی, تو یہی جو چیز ہے ہمارے لیے کافی ہوگی. اور باقی آزاد کشمیر کے سیاستدان صرف پوائنٹ سکورنگ کریں گے, اس جگہ کی ویلیو کو بڑھانے کی بات کریں گے, یہاں پہ پھر جگہ کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی, بات آگے بڑھے گی, اور اینڈ آف دی ڈے پھر بھی کچھ نہیں ہو سکے گا. تو اس کے اوپر میں نے یہ جامع اور مفصل بات اس لیے کی کہ میں آپ لوگوں کو جو ریالٹی ہے اس سے آگاہ کروں, اور لوگ جو ہیں وہ ایسے دیوانے کے خواب کے مصداق بڑی بڑی خواہشات کو پالنے کے بجائے اور اس کے اوپر وقت ضائع کرنے کے بجائے حقیقت کو مان لیں, اس کو تسلیم کر لیں. اور یہی حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. معذرت کے ساتھ آزاد کشمیر کے اندر انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں بنے گا. اپنا فیڈ بیک آپ نے ضرور اس کے اوپر دینا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, تو جلد انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.